انٹرنیٹ پر یہ کلیمز تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے کہ تلمود میں لکھا ہے کہ جینٹائلز کو جہاں دیکھو مار دو اگرچہ وہ معصوم ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح تلمود میں یہ بھی لکھا ہے کہ جینٹائل انسان نہیں ہے، کہ یہودی ہی صرف انسان ہے، یہود کے علاوہ کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ تلمود آخر ہے کیا، کس کی کتاب ہے، اس کا آتھر کون ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ یہود کی مذہبی کتاب تورات ہے، تو پھر تلمود کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے مذہب اسلام میں اپنی مذہبی کتابوں کی ترتیب کو سمجھنا ہوگا۔ اسلام میں سب سے پہلے قرآن ہے، پھر حدیث اور پھر فقہ، یعنی ڈرائیو فرام قرآن اینڈ سنہ۔ اسی طرح کرسچینٹی میں پہلے بائبل، پھر چرچ ٹریڈیشن، دین تھیولوجی۔ اسی طرح یہود یعنی جیوڈزم میں پہلے تورات، پھر تنخ، پھر مشنا، پھر جمارہ، پھر تلمود اور پھر حلقہ۔ تورات یعنی سینٹرل اسکرپچر جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ پر ہے تنخ، یہ جیوش بائبل کا پورا کلیکشن ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مشنا اور جمارہ، یہ دونوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہی دونوں سے مل کر کے بنتی ہے تلمود۔ مشنا یہ یہودی ربی یعنی جو یہود کے علماء ہوتے ہیں، تو یہودی ربی یہودا الناسی نے لکھی تھی 3rd سینچری کے سٹارٹنگ میں، یہ گویا ایک کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے بعد آتی ہے جمارہ، یہ مشنا کا ہی ایکسٹینسو مٹیریل ہے۔ مثال کے طور پر مشنا میں ایک قانون لکھا ہے کہ ہفتے کے دن کام کرنا منع ہے، پھر ربی جس پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس لا سے کیا مراد ہے۔ اب اس لا سے کیا مراد ہے، اس کا ایکسٹینسو مٹیریل جمارہ میں ملتا ہے۔ تو یہ مشنا اور جمارہ یہ دونوں مل کر کے بنتے ہیں تلمود، جس کو تالیف کیا گیا تھا سن 1342 CE میں۔ اب تلمود کو 2 میجر فارمز میں دیکھا جاتا ہے۔ The first one is Jerusalem Talmud and the second one is Babylonian Talmud۔ اب اس وقت جو یہود ربیز اتھارٹی میں بیبیلونین تلمود سب سے انفلوئنشیل ہے۔ اب آتی ہیں اس میں موجود وہ عبارات جو انسان کا دماغ ہلا کر رکھیں۔ مثال کے طور پر باوا میٹسیا چیپٹر 114b، اس میں کہا جا رہا ہے یہود سے کہ تم انسان ہو اور جینٹائل انسان نہیں ہے۔ ابھی جینٹائل کون ہوتے ہیں؟ جینٹائل وہ ہوتے ہیں جو نان جیوز ہیں، یعنی یہود کے علاوہ جتنے بھی انسان اس کائنات میں موجود ہیں وہ سب جینٹائلز میں آتے ہیں۔ تو ان سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم انسان ہو، باقی جینٹائل انسان نہیں ہیں۔ اسی طرح تلمود کیڈوشن چیپٹر 4 کے سیکشن 11 میں لکھا ہے کہ جینٹائلز کے جو بیسٹ ہیں ان کو کل کر دو۔ ایک اور عبارت کوٹ کی جاتی ہے کہ کرسچن اور نان جیوز کین بی کلڈ ایون اف انوسینٹ، یعنی کہ کرسچنز اور جو نان جیوز ہیں ان کو کل کر دو اگرچہ وہ معصوم ہی کیوں نہ ہو، بے گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سنہیڈرین 105A میں لکھا ہے کہ آنے والے وقت میں اس دنیا میں جینٹائلز کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اوادہ زارا سیکشن 36B میں خواتین کے تعلق سے لکھا ہے کہ نان جیوز جو گرلز ہیں وہ سب کی سب پیدائشی طور پر ناپاک ہوتی ہیں۔ اور بلکہ ایک جگہ تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک اڈلٹ شخص، ایک جوان، اگر ایک 3 سال کی چھوٹی بچی کے ساتھ انٹرکورس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایپسٹین فائل بنانا ان کے لیے کتنا آسان ہو گیا ہوگا جب پہلے سے ہی ایسا مائنڈ سیٹ ہے۔ اور اس طرح کی نہ جانے کتنی عبارات ہمیں تلمود میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہت ساری عبارات صحیح بھی ہیں، بہت ساری مس ریپرزینٹ کی جاتی ہیں اور کچھ غلط بھی ہیں۔ Only 3 years old when she got married. A 3-year-old then was equal to, who knows, probably a 20-year-old today. Someone Adam had intercourse with every beast and animal, but found no satisfaction until he had intercourse with Eve. It states that the best among the Gentiles deserves to be killed, and then it goes